الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستو، پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے اور انہوں نے پرورش کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام جیسے جیسے جوانی کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی آپ کو جو عطا کردہ خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کے ساتھ آپ پروان چڑھتے رہے۔ عرب میں آپ کا چرچا ہونے لگا، اور اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرامت و معجزات کا اظہار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ نے ذریعہ معاش کے طور پر تجارت کو اپنایا ہے۔ تجارت آپ نے فرمائی ہے، اور پھر تجارت کیسی ہوتی ہے آپ نے بتائی امت اور انسانیت کو کہ پاکیزہ تجارت کیسی ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کا نظام تجارت پر چلتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اگر تجارت نہ کرتے تو پھر یہ زندگی اور یہ شعبہ بالکل ادھورا رہ جاتا۔ اسے ہمارے نبی علیہ السلام نے تجارت فرمائی ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی۔ تو آپ جب 25 سال کے ہوئے، تجارت کا پیشہ آپ نے اپنایا۔ ایک مرتبہ ابو طالب چچا جان نے آپ سے کہا کہ بھتیجے دیکھو، بہت زیادہ میں غریب ہوں اور قحط پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی، ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، لہذا ایک راستہ مجھے نظر آتا ہے کہ تم تجارت کی غرض سے ملک شام جاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ملک شام جاؤ گے تو یہودی اور نصرانی یقیناً تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی اور راستہ نہیں ہمارے پاس، بہت زیادہ فاقوں کی کثرت ہو رہی، زندگی تنگ ہو گئی، لہذا میں اگرچہ کہ مجھے ڈر ہے لیکن پھر بھی میں یہ تمہارے سامنے یہ معاملہ رکھتا ہوں کہ تم ملک شام تجارت جاؤ۔ پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار خاتون تھی، وہ اللہ نے بہت مال ان کو دیا تھا، تو وہ اپنا تجارت کا مال کسی معتبر معتمد آدمی کے حوالے کرتی تھی، وہ تجارت کر کے لا کر دیتا تو اسے بڑا نفع دیا کرتی تھی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خدیجہ اپنا مال ملک شام بھیجنا چاہتی ہے، لہذا میری یہ رائے تمنا ہے کہ تم خود جا کر خدیجہ کے پاس فرمائش کرو کہ آپ کا مال مجھے دو، میں تجارت کر کر لاتا ہوں۔ اور پھر خدیجہ تمہارے احوال کو جانتی ہے، تمہاری خوبیاں، تمہارا صادق اور امین ہونا، اور پھر تمہاری جو کرامتیں ظاہر ہو رہی وہ یقیناً خدیجہ تک پہنچی ہے، وہ تمہاری فرمائش کا انکار نہیں کرے گی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ آپ کے اندر غیرت رکھی تھی، اور شرم کا مزاج، ندامت، شرمندگی آپ میں، حیا بہت زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ خود میرے پاس آدمی بھیجے، یعنی مجھے جا کر فرمائش کرنا یہ حضور کو پسند نہ آیا، تو حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ خود میرے پاس آدمی بھیجے گی، اس لیے کہ جب اسے امانت دار آدمی چاہیے، معتمد معتبر آدمی چاہیے، یقیناً وہ میرے پاس آدمی بھیجے گی۔ ابو طالب سن کر کہا کہ نہیں بھتیجے، ہو سکتا ہے کسی اور سے کام لے لے، پھر ہم پریشان رہ جائیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان تھا کہ یقیناً وہ میرے پاس آدمی بھیجے گی، اس لیے اسے ضرورت ہے امانت دار اور معتمد آدمی کی۔ حضور نے بھی چچا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، آپ خاموش ہو گئے تھے۔ اس بات کی گفتگو کی اطلاع حضرت خدیجہ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً آپ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ اگر میرے پاس تجارت کریں گے، میرے مال سے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ میں لوگوں کو جتنا نفع دیتی ہوں اس کا دگنا تم کو دوں گی۔ 1 اونٹ دیا کرتی تھی نفع میں، کہا 2 اونٹ تم کو میں دوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا مال دیا اور ملک شام کی طرف آپ نکلے۔ خدیجہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ کر دیا اور یہ کہا میسرہ سے دیکھنا، ان کے احوال نوٹ کرنا اور پھر یاد رکھنا ان کا پورا احترام کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ وصیت نصیحت کی۔ اس کے بعد میسرہ نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملک شام کی طرف۔ پہلے چچا ابو طالب کے ساتھ نکلے تھے، راستے میں سے واپس کر دیے گئے۔ اب آپ بھری جوانی میں پہلا سفر تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں، لہذا راستے میں بصرہ ایک علاقہ ہوتا ہے، وہاں آپ نے قیام کیا۔ ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے، وہاں ایک راہب تھا، اس کا نام تھا نستورہ۔ اس نے جیسے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، میسرہ کو وہ جانتا تھا اس لیے کہ وہ بار بار اس علاقے سے گزرتے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہیں؟ تو میسرہ نے کہا یہ حرم والے یعنی قریش خاندان کے نوجوان ہیں اور بڑے پاکیزہ انسان ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کی آنکھوں کے اندر سرخی مائل ہے کہ آنکھوں میں لال پن ہے؟ کہاں لال پن ان کی آنکھوں میں ہے؟ اس نے کہا ہمیشہ رہتا ہے کہ چلا جاتا ہے؟ کہا میں نے جب سے دیکھا ہمیشہ ان کی آنکھوں میں سرمگی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کے قریب آیا، قصہ مختصر آپ کو ہر طرف سے اس نے دیکھا۔ پھر کہا کہ وہ آخری نبی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس درخت کے نیچے میرے بعد ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا۔ یہ درخت ایسا ہے کہ اللہ نے ایسا اس کو بنایا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھ نہیں سکتا ہے، لہذا میرے بعد وہ نبی اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے، وہ مکی ہوں گے، حوض کوثر ان کو دیا جائے گا اور پھر وہ شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ قیامت کے دن وہاں شفاعت کریں گے جہاں کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، اور پھر ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں دی اس نے بشارتیں سنائی، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے وہ ایک تحریر بھی لے کر آیا اور وہ تحریر دیکھتا آپ علیہ السلام کو دیکھتا، تحریر دیکھتا آپ علیہ السلام کو دیکھتا۔ اس کے بعد کہنے لگا جو اس میں لکھا ہے برابر ان کے اندر وہ تمام باتیں فٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بس ایک چیز رہ گئی ہے، حضور علیہ السلام سے کہا آپ کا مونڈھا دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی گدی کے نیچے کا حصہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھائی تو اس پہ مہر نبوت نظر آیا۔ اس نے آپ کے پیروں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ برحق خدا ہے، معبود ہیں، اور آپ اللہ کی یقیناً برگزیدہ رسولوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ملک شام گئے، وہاں آپ نے تجارت کی۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں 40 سال سے میں تجارت کرتا ہوں، جتنا نفع محمد علیہ السلام کی تجارت میں ہوا 40 سال میں اتنا نفع ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ ایک تو وجہ یہ کہ آپ کے اندر اللہ نے رکھی تھی برکت، دوسرے آپ کے اندر وہ پاکیزہ صفات تھے جس صفات پر برکت حاصل ہوتی ہے۔ آپ سچے اور وعدے کے پابند تھے، لہذا واقعہ بار بار سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام سے ٹھہری ابھی آتا ہوں، آپ ٹھہری ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا، اسے یاد نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے محمد سے کہا تھا ٹھہری ابھی آتا ہوں، فوراً بھاگا وہ آیا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ یقیناً آپ وہاں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے یہیں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو 3 دن کے بعد آیا، دیکھا وہیں آپ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ پاکیزہ آپ صفات کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اللہ کیسے اس کے اندر برکت نہیں دیں گے۔ 3 دن تک آپ وہیں کھڑے رہیں، بشری تقاضوں اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے تھے، پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد جب میں پہنچا تو آپ نے صرف اتنا کہا تم نے مجھے تکلیف میں ڈالا، تم نے مجھے تکلیف میں ڈالا، صرف اتنا کہا، کوئی آپ نے ناراضگی کا اظہار یا غصے کا اظہار نہ فرمایا۔ تو ایسی پاکیزہ آپ نے تجارت کی ہے۔ ایک یہودیوں میں سے ایک بندہ آپ کے پاس تجارت کے لیے آیا،
اس نے بول چال معاملات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی. اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم کھائی. آپ نے فرمایا ان کی میں قسم نہیں کھاتا ہوں, ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہوں. تو اس نے میسرہ کو بلا کر کہا یہ نوجوان کون ہیں؟ اس کے بعد کہا مجھے یقین ہے یہ امت کے آخری نبی ہونے والے ہیں. تو یہ سب احوال میسرہ نے دیکھے. اس کے بعد جب پلٹ کر واپس آئے, راستے میں عجیب عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات انہوں نے دیکھے. 2 اونٹ جو ہے میسرہ پیچھے تھے, حضور علیہ السلام سامنے تھے. 2 اونٹ بہت تھک گئے تھے, وہ چل نہیں پا رہے تھے. میسرہ بہت پیچھے ہو گئے, حضور علیہ السلام آگے تھے, قافلہ آگے نکل رہا تھا. میسرہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے, حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ محمد 2 اونٹ بالکل ناکارہ ہو گئے, وہ چل نہیں پا رہے, مجھے ڈر ہے کہ راستے میں مر نہ جائیں اور ہمارا مال ضائع ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے کہا بتاؤ کون سے ہیں؟ آپ پیچھے آئے. میسرہ کہتے ہیں آپ نے ان کی کمر پر ہاتھ رکھا, کچھ پڑھ کر آپ نے پھونکا, وہ تیزی سے ایسے بھاگنے لگے, پورے قافلے سے آگے وہ چلنے لگے. یہ تمام احوال میسرہ نے دیکھے اور حضور علیہ السلام نے تجارت کر کے دکھائی کہ کیسی ہوتی ہے اصل تجارت. اور پھر تجارت آپ علیہ السلام نے تجارت کی, اس کی برکت کی دعائیں بھی دی ہے. آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ معاش کے یعنی روزی روٹی کے جتنے ذریعے ہیں ان میں سب سے بہتر ذریعہ تجارت ہے. سب سے بہتر ذریعہ اس لیے کہ آدمی اس میں کسی کا محتاج اور غلام نہیں ہوتا ہے, اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. چاہے جتنی ہزاروں لاکھوں کی تنخواہ ہو, لیکن ہم اگر ملازم ہوں گے اپنے مالک کے حکم پر ہمیں فوراً عمل کرنا پڑے گا. اگر اٹھنے کے لیے کہا جائے اٹھنا پڑے گا, بیٹھنے کے لیے کہا جائے بیٹھنا پڑے گا. اپنی مرضی ہم نہیں چلا سکیں گے, سامنے والے کے غلام ہوں گے. اسی لیے تجارت بہرحال آدمی اگر تاجر اگر ہوگا ہر تقاضا آسانی سے پورا کر سکتا ہے, دین کا بھی دنیا کا بھی. اس لیے ہر مسلمانوں کو تجارت کے معاملات میں آگے ہونا چاہیے. اور حضور علیہ السلام نے یہ صحابہ کو سکھایا بھی تھا, وہ بڑے بہترین تاجر بھی تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے مالدار دنیا کے گزرے ہیں, بہت بڑے مالدار. اتنا مال ان کے پاس تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا جو سونا تقسیم ہوا ہے بیویوں کے درمیان, اتنا وہ زیادہ تھا کہ وہ سونا توڑنے والے جب بار بار توڑتے رہے ان کے ہاتھوں پہ گٹے آ گئے. اتنا زیادہ سونا انہوں نے چھوڑا تھا. حالانکہ جب مدینہ آئے تھے خالی ہاتھ تھے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کے ساتھ ان کی بھائی چارگی قائم کر دی تھی کہ تمہارے منہ بولے بھائی ہیں. وہ لے کر گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو اتنا مال میرے پاس, آدھا تمہارا آدھا میرا, اور اتنے زمینی میرے پاس, اتنی زمینات, آدھی تمہاری آدھی میری. پھر 2 بیویاں تھیں, دونوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا, اس وقت پردے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا, کہا یہ 2 ہیں, 2 میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو, میں طلاق دیتا ہوں, تم نکاح کر لینا. یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا. مگر عبد الرحمن بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے, وہ بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے غیرت مند تھے. ان کے اندر بھی شرم و حیا تھی, دوسرے کے مال پر رال ٹپکانا وہ جانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا اللہ برکت دے آپ کے مال میں, آپ کے اہل و عیال میں, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ, لیکن جب جنازہ اٹھائے کروڑوں خربوں کی دولت انہوں نے چھوڑی ہے. یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ تجارت سے حاصل ہوئی ہے. تجارت کرتے تھے, اور حضور علیہ السلام نے جن اصولوں پر تجارت کرنے کا انہیں حکم دیا اسی اصول پر تجارت کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا لوگوں نے آپ کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہماری تجارت اگر پوچھے تو ہم کہتے ہیں صاحب لپم ڈپی کرے بغیر تجارت نہیں چلتی, ٹوپی پہنے بغیر دکان ہماری نہیں چل سکتی ہے. 2 درجے کا اور نقلی مال جب تک نہیں ملائیں گے ہم کما ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ہماری ذہنیت ہے. اور سود کے بغیر جب تک معاملہ نہیں کریں گے صاحب دکان اور کاروبار چلا ہی نہیں سکتے, بینک سے لون لینا ہی پڑتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے جو خالی ہاتھ تھے اور دنیا سے گئے تو کروڑوں خربوں کی جائیداد انہوں نے چھوڑی ہے. ان سے پوچھا گیا تمہاری تجارت کا راز کیا ہے؟ تو کہا 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نرمی کرتے ہیں آنے والے گاہک کسٹمر کے ساتھ, اور کم نفع کے ساتھ مال بیچتے ہیں. نرمی کرتے ہیں آنے والے کے ساتھ, کم نفع کے ساتھ مال بیچتے ہیں. ہم اس کا الٹا چلتے ہیں. کوئی بھی اگر آ گیا تو رباب سے بات کرتے ہیں, سختی سے بات کرتے ہیں, آنے والے پر توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ چیزیں معاف کرنا غیروں نے اپنا لی ہے, لہٰذا وہ ہر مارکیٹ میں آگے ہیں. کچھ خرابی ہیں یقیناً ان کے پاس بھی, لیکن یہ تجارت کے اصول ان کے پاس ہے. کسٹمر گاہک اگر آ گیا تو پورا اس کو وہ ایکسپیکٹ دیتے ہیں اور توجہ اس کی طرف کرتے ہیں, پورا اس کا احترام کرتے ہیں.
اور ہمارے تاجروں کے پاس جانا ہوتا ہے، کبھی منہ میں پان ہے، گٹکا ہے، سگریٹ مار رہا ہے نواب کا بچہ، اور پھر بات کرنے پہ جلدی جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے۔ ہم اگر کسی دکان پہ چلے گئے، کوئی کسٹمر ہماری دکان پر آئے، وہ چاہتا ہے مجھے عزت دی جائے، اگر اسے محسوس ہو صاحب انہیں عزت نہیں دیتا کبھی ہماری دکان پر نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نرمی کا معاملہ کیا کرتے آنے والے تاجر کے ساتھ، اور پھر کم نفع میں ہم مال بیچتے ہیں۔ لہذا آئے مدینہ خالی ہاتھ دنیا سے گئے، کروڑوں خربوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے۔ تو تجارت، حضور علیہ السلام نے جن اصولوں پر تجارت سیکھا ان اصول پر تجارت کریں گے، جہاں بھی آپ کی دکان ہوگی اللہ یقیناً اس میں برکت دیں گے۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے بھیجا، 1 دینار دیا، کہا کہ ایک بکرا لے کر آؤ۔ تو وہ گئے کہ دیکھو صحابہ کتنا تجارت میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے، نماز پڑھنے میں ان کی مثال نہیں، روزہ رکھنے میں ان کی مثال نہیں، حج عمرہ کرنے میں ان کی مثال نہیں، اور پھر تہجد پڑھنے میں ان کی مثال نہیں لا سکتے، تجارت میں بھی ان کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ ایسی انہوں نے عجیب تجارتیں اور ایسی کامیاب تجارتیں کی ہیں۔ تو وہ 1 دینار لے کر گئے بازار، اور پھر جو آدمی جانور بیچ رہا تھا اس سے بھاؤ کیا، اس سے بھاؤ کر کے 1 دینار میں 2 بکرے خریدے ہیں۔ حضور نے 1 دینار دے کر کہا 1 بکرا لے کر آؤ، تو جا کر 2 بکرے انہوں نے خریدے۔ اس کے بعد واپس آ رہے تھے، راستے میں آتے آتے ایک آدمی سے معاملہ کیا کہ بکرا خریدو گے؟ اس نے کہا ہاں خریدوں گا۔ کتنے میں؟ کہا 1 دینار میں۔ 1 بکرا اسے دیا، 1 دینار لیا۔ اب ان کے پاس 1 بکرا بھی 1 دینار بھی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ہے، عروہ ان کا نام تھا، آ کر حضور کو بکرا بھی پیش کیا اور پھر وہ دینار بھی سامنے رکھا۔ حضور نے کہا یہ بکرا اور دینار کہاں سے آ گیا؟ تو پورا واقعہ سنا تو حضور نے دعا دی، کہا اللہ تمہیں برکت دیں۔ تو یہ تجارت میں آدمی ایک تو محنت ضرورت ہے، محنت لگن ہونی چاہیے۔ سست اور کاہل اگر آدمی ہے، باپ نے کروڑوں خربوں کی جائیداد چھوڑی ہے اور بڑی کمپنی اور بڑی دکانیں، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے پورا بک جائے گا۔ جس آدمی میں محنت اور لگن ہوتی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لہذا صبح جلدی اگر اٹھیں گے، اصولوں کے مطابق اگر تجارت کریں گے کامیاب ہوں گے۔ ہم نواب ہیں، میاں بھائی 12 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں، 12 بجے سے پہلے ہم اٹھتے نہیں ہیں، اور بازار میں کب پہنچتے ہیں؟ آدھے دن کے بعد پہنچتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو دیکھے صبح ان کی دکان جلدی کھلتی ہے۔ صبح کے وقت کا سونا روزی کو روکتا ہے، ہماری روزی ہم خود رکوا رہے ہیں، ہم خود دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم پیچھے ہو رہے ہیں، ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہے، ہمارا جائیداد پر، ہمارے اکنامک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب بات کی باتیں، اصل یہ کہ ہم خود اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور تجارت میں برکت کی دعا ہے، تجارت کرنی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے اصول اپنائیں، جو تجارت کے اصول ہوتے ہیں، نرمی کا معاملہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کم نفع میں مال کو بیچیں۔ زیادہ نفع میں مال کو بیچنا اگرچہ کہ جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، زیادہ نفع کے ساتھ مال بیچنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی حرام مال کی اگر تجارت ہوگی وہ کبھی نہیں پنپ سکتی ہے۔ ہاں اگر غیر اگر کرتا ہے تو شاید اس کی نسلیں کھا سکتی ہے، مسلمان کو اس میں برکت نہیں اگر حرام مال اگر ملا کر تجارت کرے گا۔ مسلمان اور حرام مال دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری پکڑ آ جائے گی۔ کافر کے لیے تو دنیا میں کوئی احکام نہیں ہے، لہذا حرام مال نہیں حلال مال سے اگر تجارت کریں گے تو پھر اس میں برکت ہوگی۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ آئے تھے، یہودیوں کے 4 بازار تھے، یہودیوں کے 4 بازار تھے مدینہ میں، اور شروع سے یہودی تجارت میں اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا پورا معاملہ سود پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ کہا کہ ان کے بازار میں تجارت نہیں کرنا، اپنا بازار الگ لگاؤ۔ 4 بازار ہونے کے باوجود، حالانکہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا مدینہ اور اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں تھی، لیکن حضور نے کہا ان کی تجارت میں شریک نہیں ہونا ہے، اپنا بازار الگ لگاؤ۔ حضور نے صحابہ کو اپنا بازار الگ لگوانے کا حکم دیا، حالانکہ یہودی بڑے تاجر تھے، بڑی 4 مارکیٹیں ان کے پاس تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تجارت، جیسے ہماری نماز ممتاز ہے، ہمارا حلیہ ممتاز ہے، ہمارا لباس ممتاز ہے، ہماری تجارت بھی ممتاز ہو کہ دور سے دیکھ کر کہیں صاحب یہ مسلمان کی دکان نظر آتی ہے، یہ اتنی امانت داری، اتنی وفاداری، سنا ہے کہ دکان کھلی ہے کوئی، بہت امانت داری سے مال بیچتا ہے، آنے والے کسٹمر کا بہت زیادہ عزت اکرام کا معاملہ کرتا ہے، تو دنیا والے کہے صاحب وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔
اتنی امانت داری، اتنا عزت، اتنا اکرام تو مسلمان ہی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ہونا چاہیے معاملہ، اس طرح ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ تو لہذا حلال مال سے تجارت کریں، محنت لگن سے کریں، اصولوں کو اپنائیں۔ آپ جس لائن میں بھی ہوں یقیناً اللہ ترقی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی سچے لوگوں کو پسند کرتے، دنیا بھی سچے لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق صدوق الامین، کہ وہ تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، وہ کل قیامت کے دن مع النبیین و صدیقین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو وہاں بھی مقام مرتبہ، یہاں بھی عزت ہے، مگر شرط یہ کہ امانت داری کے ساتھ ہماری تجارت ہو۔ ایک واقعہ بارہ ہم سناتے ہیں کہ اگر مال تھوڑا حلال ہے لیکن ہے حلال، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ہو رہا ہے کہ تھوڑا وقت لگتا ہے، اس کے بعد برکت آتی ہے۔ حرام دکھتا بہت ہے اور لگتا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا، اچانک ایسا گر جائیں گے تھوڑے وقفے کے بعد، پھر اٹھ نہیں سکتے ہیں، پھر نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اولاد جو نافرمان ہوتی ہے اکثر اس کی وجہ یہ کہ حرام اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ جب اولاد کے پیٹ میں حرام جائے گا، سب سے پہلے آپ کی نافرمانی کرے گی۔ ایک صاحب کو ہم نے کہا ماشاءاللہ آپ کے بچے تو بڑے نیک اور صالح ہیں، شادی ہو گئی، 2-4 بچوں کے باپ ہو گئے، لیکن اتنی اطاعت کہ پوری کمائی آپ کے ہاتھ میں لا کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آتے تھے بیچارے، وہ بستی سے چلے گئے دوسری بستی میں، تو میں نے ان کے لڑکوں کو جانتا تھا، تو ان سے کہا کہ بچے ماشاءاللہ آپ کے اتنے فرمانبردار، 2-4 بچوں کے باپ ہونے کے بعد پورا مال آپ کے گود میں لا کے ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب بچوں کو حلال کھلاؤ گے ایسی فرمانبردار بنے گی۔ ہم نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہے، تھوڑا کھلایا مگر حلال کھلایا، اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد ہماری فرمانبردار بنی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ملا قاضی، کسی نے نام بیان کیا، کسی نے اور نام بیان کیا۔ ایک مرتبہ اورنگزیب نے ہدیے میں ان کو ایک چونی دی، چالنے، بہت کم اس کی قیمت ہوتی ہے، چونی دی۔ اس زمانے میں تھوڑی ہوتی تھی، آج تو بالکل چونی بند ہو گئی۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وہ چونی لے کر گئے اپنے گاؤں، ایک عرصے کے بعد آئے تو اورنگزیب کو معلوم ہوا کہ ہمارے استاد کے پاس بہت جائیداد جمع ہو گئی، جانوروں کے انبار لگے ہیں اور کھیت اور زمینوں کے انبار لگے ہیں، مال کی فراوانی ہے۔ تو اورنگزیب کو تردد ہوا کہ اتنا مال مولانا صاحب کے پاس کہاں سے آ گیا۔ لوگ ذرا جلدی مولانا گھر بنا لیے تو پیٹ بھی دکھتا ہے اور فوراً خیال آتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ کرے ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہاتھ مارے ہوں گے، ہڑپ لیے ہوں گے۔ ہمارے بھائی صاحب نے مکان خریدا، اس مسجد کے ایک مصلی تھے وہ چلے گئے، یہ کہنے لگے مدرسے کا پیسہ کھائے ہوں گے مول صاحب کے بھائی اس لیے مکان خریدے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خود بے گھر کر دیا۔ یاد رکھنا اگر اللہ کے نیک بندوں پر الزام لگائیں گے اللہ پوری زندگی برباد کریں گے۔ اللہ جس کو برباد کرنا چاہتے ہیں نیک لوگوں کا دشمن اسے بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا استاد سے حضرت اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا بیٹے وہ تیری چونی کی برکت ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ تو نے جو چونی دی، وہ چونی سے میں نے مرغی خریدی، اس مرغی سے انڈے نکلے، پھر بچے ہوئے، میں نے مرغیاں زیادہ ہو گئی بیچ کر بکریاں خریدی، برکت ہوئی، میں نے پھر بکریاں بیچ کر گائے بیل اور اونٹ خریدے، اس طرح اتنا مال بڑھ گیا۔ اورنگزیب نے کہا حضرت جانتے وہ چونی کہاں سے ملی؟ تو اس کا قصہ کیا ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ بلایا گاؤں کے اندر، اورنگزیب بادشاہ تھے، ان کی رعایا میں ایک آدمی تھا بنیا جسے کہتے ہیں، اس کو بلایا اور بلا کر کہا حساب کا رجسٹر لے کر آ، حساب کتاب بھی لکھنا ہے۔ جو لوگ آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب نہیں لکھتے اکثر وہ ناکام ہوتے ہیں۔ انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں لکھنا چاہیے، یہ اصول ہے اچھی کامیاب زندگی گزارنے کا۔ قرآن پاک میں خود اللہ نے ایک بڑا رکوع نازل کیا ہے، ایک بڑی قرآن پاک کی سب سے بڑی یاد، اس میں اللہ نے لکھنے سے متعلق بار بار کہا، تاکید سے کہا جب بھی معاملہ کرو لکھ لیا کرو، اگر لکھنے نہیں آتا اس کو بلا کر لکھاؤ جسے لکھنے آتا ہے، مگر لکھ لیا کرو۔ تو بہرحال وہ بہت حساب کے پکے ہوتے ہیں، اپنا رجسٹر لایا اور کہا فلاں دن فلاں رات کا تمہارا حساب بتا۔ اس نے رجسٹر کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا ایک جگہ چونی خرچ ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہاں چونی خرچ ہوئی ہے، کس کو دیا؟ وہ آگے لکھا ہوا نہیں تھا، اس مزدور کا کچھ تذکرہ تھا۔ تو پوچھا کیا قصہ ہے میاں، کہاں گئی وہ چونی؟ اس نے کہا صاحب ایک دن بہت طوفانی بارش ہوئی، ایسی طوفانی بارش کہ میرا گھر بالکل ہر طرف سے ٹوٹ گیا اور پانی گھر میں آنے لگا اور جینا مشکل ہو گیا، بچے اور بیوی سب پریشان ہو گئے۔ اچانک ایک مزدور آیا، اس نے آ کر میرے گھر کا کام کیا اور ہمیں تباہی سے بچایا۔ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، یہ چونی تھی۔ میں نے اس مزدور سے کہا میاں یہ لے لے، پھر کبھی موقع ہوگا تو دے دیں گے۔ اس نے بخوشی وہ چونی لیا چلا گیا، اس سے زیادہ حساب وضاحت سے نہ کر سکا۔
تو اورنگزیب نے استاد سے کہا حضرت یہ چونی جو آپ کو ملی وہ مزدور میں ہی تھا، میں رات میں نکلا تھا، مجھے یہ احساس ہوا شاید کوئی غریب مجبور اس کی جھوپڑی اسے پریشان کر رہی ہوگی، بادشاہ ہو کر عام آدمی کا لباس پہن کر میں نکلا رعایا کی خدمت کے لیے، اس خدمت میں یہ چونی مجھے ملی تھی جو میں نے آپ کو دی ہے۔ حلال اگر آدمی کمائے گا جتنی محنت کا اور پھر جتنی پوزیشن رکھے جتنی امانت داری سے کمائیں گے اتنا اللہ نفع دیں گے، اتنی اللہ برکتیں دیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور تجارت کے فضائل بیان کیے ہیں۔ صحابہ نے تجارتی کی، بڑی بڑی منڈیاں ان کی تھی، بڑے بڑے کاروبار تھے، لیکن اصول پر تجارت تھی، لہذا جہاں بھی جاتے تھے ان کی تجارت سے نفع ہوتا تھا۔ بار بار سنتے ہیں نا چائنا میں اسلام جو پھیلا وہ تجارت سے پھیلا ہے، تاجر کی شکل میں گئے تھے وہاں مسلمان، ان کی امانت داری والی تجارت دے کر لوگ انہی کی دکان سے مال خریدتے تھے، اپنے ہم وطن لوگوں کی دکان پر نہیں جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا صاحب ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، یہ نئے تاجر جب سے آ گئے ہمارے گاؤں کے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، وہاں چلے جاتے ہیں، لہذا ان کو باہر نکالو، دوسرے ملک کے ہیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا اس نے حکم دیا کہ جتنے باہر کے تاجر ہیں سب چلے جائیں۔ جب وہ جانے لگے گاؤں کے لوگ آ گئے، راستے میں کہا ان کو اگر نکالو گے ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اس لیے کہ اتنے امانت دار اور اتنے خیر خواہ ہم نے تاجر آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ یہ تجارت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے نفع کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے نفع ہماری خیر خواہی میں کرتے ہیں، لہذا ایسے امانت دار لوگوں کو اگر شہر سے نکالا جائے گا ہم بھی شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے تجارت یقیناً کرنی چاہیے، لیکن امانت داری والی تجارت ہوگی تو لوگ تلاش کر کر کے آتے ہیں۔ بعض دکانیں ہم نے خود دیکھی ہے کہ صاحب وہ مارکیٹ میں نہیں ہے، وہ گھر میں بیچتے ہیں، لیکن لوگوں کا انبار لگا کیوں؟ مال اچھا دیتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری والی تجارت، اس کے احوال حضرت خدیجہ تک پہنچے۔ میسرہ جب واپس آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ پہلے جائیے مکے میں یہاں کھڑا رہتا ہوں، آپ جا کر خدیجہ سے پورا معاملہ اور پورا حساب کتاب دیجئے۔ حضور علیہ السلام جب مکے میں آئے اتفاق سے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے محل اپنے چھت کے اوپر تھی چند اپنی سہیلیوں خواتین کے ساتھ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل آپ کی انٹری ہوئی تو ان کی نظر پڑی کہ جیسے کوئی فرشتہ یا صاحبان آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے، جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، ایسے دیکھا ان کا استقبال ہو رہا ہے، کوئی عجیب سی مخلوق ان کے اوپر سایہ کیے ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا، ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ، اپنی سہیلیوں سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، مجھے جو نظر آ رہا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پورا حساب کتاب دیا تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا 2 اونٹ دیں گے، 4 اونٹ آپ کو جو نفع میں اجرت میں حضرت خدیجہ نے دیے۔ اس کے بعد میسرہ نے پورے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے سنائے، اور حضرت خدیجہ بھی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے بہت سی چیزیں سن رکھی تھی، لہذا انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ حضور علیہ السلام محمد علیہ السلام سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور پیغام بھیجایا۔ حالانکہ وہ بہت مالدار خاتون تھی، عمر اگرچہ کہ 40 سال تھی، 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو جب طے کیا تھا بڑی حسین و جمیل اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ 40 سال کی عمر میں بھی اللہ نے ان کے حسنوں کو باقی رکھا، لہذا بڑے بڑے مالدار ان کو نکاح کا پیغام دے چکے تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نکاح کا پیغام پہنچا، اپنی بہن سے پہنچایا نکاح کا پیغام، ان کی بہن نے کہا کہ محمد آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو لکھا ہے مورخین نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جملہ کہا، بھائی ہماری کیا پوزیشن، کون ہمیں اچھے گھر کی لڑکی دے گا؟ اس لیے کہ آپ اس وقت جو آپ کی حالت تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ترکے میں آپ کو مال نہیں ملا تھا، غربت کی آپ کی زندگی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم کہاں، ہمیں کون لڑکی دے گا؟ لہذا انہوں نے بہن نے کہا کہ اگر خدیجہ سے اگر آپ کا نکاح ہو جائے تو حضور نے فرمایا وہ تو بڑی مالدار خاتون ہے اور ہم تو یتیم گھرانے میں، یتیم ہماری پرورش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، خدیجہ خود آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت خدیجہ نے ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ آئیے، ہمارے چچا سے بات کیجئے، میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے بھی جملہ کہا، ایک موقع پر لکھا ہے کہ مذاق نہ کرو غریبوں کے ساتھ، کہ آپ کہاں اور ہمارا بھتیجہ کہاں، غریبوں سے مذاق نہ کرو۔ خدیجہ نے کہا نہیں، میں واقعی نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں نے جو خوبیاں دیکھی ہے محمد علیہ السلام نے۔ ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ جب وہ احوال دے کے حضرت خدیجہ نے، حضور جب مکے میں آ رہے تھے، آپ کے اوپر کوئی صاحبان نظر آیا، حضرت ورقہ بن نوفل ان کے چچا زاد بھائی ہیں،
ان کے پاس گئی حضرت خدیجہ اور جا کر جو حضور کے پورے احوال بیان کیے تو ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر تو سچ کہتی ہے تو یاد رکھنا وہ اس امت کا آخری نبی بننے والا ہے۔ لہذا حضرت خدیجہ ان تمام بشارتوں سے واقف تھی، لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے والد محترم خویلد ان کے والد ہیں، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ لڑکی بڑے گھرانے میں جائے، تو ان کی تمنا یہ تھی کہ بڑے مالدار گھرانے میں میری بیٹی جائے، غریب سے نکاح نہ ہو۔ لہذا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، تاریخ دانوں نے، حضرت خدیجہ کی چاہت تھی، لہذا حضرت خدیجہ نے ترکیب کی کہ وہ اس زمانے میں شراب کی عادی تھے، شراب پینا ناجائز بھی نہیں تھا، جائز تھا، تو لہذا اس زمانے میں ان دنوں میں لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ خوشی کے موقع پر خوب پیتے تھے، دعوت کے موقع پر۔ حضرت خدیجہ نے دعوت کی اور شراب بھی خوب رکھی، باپ خوب پی گئے، شراب نشے میں تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑھوا دیا۔ جب نکاح ہو گیا اور جو باپ ہوتا تھا لڑکی کا، اس کو ایک مخصوص لباس پہنایا جاتا تھا، ان کو مخصوص لباس پہنایا گیا، نشے میں تھے وہ، نشے میں سائن جو بھی کرنا تھا کر دیے، نشہ اترنے کے بعد دیکھے اپنی حالت، یہ لباس کہاں سے آ گیا، یہ تو خوب مخصوص موقع پر پہنایا جاتا۔ آخر ہوا کیا؟ کہا آپ کی لڑکی خدیجہ کا نکاح ہوا، کس سے ہوگا؟ محمد سے۔ کہا میں ہرگز راضی نہیں ہوں، ہرگز میں راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اپنی لڑکی بڑے گھرانے کے آدمی کو دینا چاہتا ہوں، غریب گھر کے لڑکے سے میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا وہ غصے میں باہر نکلے، حرم کے پاس پہنچے، لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہیں تمہارے نوجوان محمد؟ میں نے سنا ہے میں نے لڑکی کا نکاح کیا، میں اس پہ راضی نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام جیسے سامنے کہا یہ محمد ہے، جیسے آپ کو دیکھتے رہ گئے، کہے اگر یہ وہی ہے تو نکاح پر راضی ہوں، اگر میں نے نہیں کیا اب کرنے پر تیار ہوں، میں نے نشے میں کیا، اگر نہیں کیا اب کرنے پر تیار ہوں، اگر یہ وہی لڑکا ہے تو یقیناً میں اس پر راضی ہوں، اس سے اچھا داماد کا ہمیں سدتا ہے۔ اس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر بہت اعتراض کیا جاتا ہے، جتنے غیر ہیں، مستشرقین ہیں، اسلام کے دشمن، ہمارے پاس بھی چلتا ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض حضور کے نکاح پر کیا جاتا ہے کہ حضور نے بہت نکاح کیے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو عورتیں زیادہ پسند تھی، یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پہلے نکاح پر غور کریں تو آدمی کا دماغ کا اعتراض یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلا نکاح 40 سالہ عورت سے کیا ہے، جس کے پہلے سے 2 شوہر ہو چکے ہیں اور جس کے بچے بھی تھے، اور آپ ایسے حسین اور جمیل تھے کہ ہر گھرانے کی لڑکی آپ کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے تیار تھی۔ 40 سال والی عورت سے آپ نے نکاح کیا، حالانکہ 40 سال کی عمر کے بعد عورت کی خواہشات کا جو جذبات کا مزاج ہوتا ختم ہو جاتا ہے، اور 25 سال کا نوجوان اس کے جذبات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں کب تک رہی؟ جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی اس وقت تک خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ 25 سال سے 50 سال یہی ہوتا ہے آدمی کے نکاح اور بیوی کی طرف مائل ہونے کے ایام، اور 50 سال کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو حضور نے جو نکاح کیے ہیں وہ خواہش نفس کے لیے نہیں کیے، اللہ کے حکم پر کیے ہیں، یا دین کی کسی مصلحت کے لیے کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو باتوں کو سمجھ Allah